مشتاق سلطانی، حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد سلطانی، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کی دھولا مال کے ہر دو سرا سرپر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ چ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذوی الاحترام علماء کرام معزز شامل حضرات آج دی پاکیزہ اور بابرکت اجتماع بسلسلہ عظمت والدین عزیز القدر عمران بشیر صاحب نے اپنے مرحوم مغفور والد دی روح نو اشال ثواب دی خاطر اللہ کریم نے مینو اور توانو اس جامع مسجد نوری المنار والی مسجد شہین آباد یا مجاہد پورہ جس محلے دے اندر اللہ کریم نے مینو توانو بیٹھنے دا موقع دیتا میرے فاضل دوست علامہ مولانا محمد نصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے آسان انداز نال
اور علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب خطیب جامعہ حاضہ جنہاں دی بساطت اور پیار دی بنا تے اللہ کریم نے مینوں تانوں بیٹھن دا موقع دیتا. حضرات محترم، میرے شیخ کامل عارفاں دے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات جو میں بات شروع کرنا. آپ فرماتے ہیں ایک رب ہوندا ہے، ایک سبب ہوندا ہے، ایک خلق ہوندی ہے، ایک خالق ہوندا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک رزق ہوندا ہے، ایک رزاق ہوندا ہے. آپ فرماتے ہیں انسان کدی غور کر کے ویکھے کہ رزق پیچھے تے بڑا نسنا، کدی رزاق پیچھے بھی نس کے ویکھے. جی آپ فرماتے ہیں کہ اے مرد مومن، تو رزق دے پیچھے تے بڑا نسنا ہے، کدی رزاق دے پیچھے بھی تو نس کے ویکھے ہے. خلق نال تے بڑا پیار کرنا ہے، کدی خالق نال بھی کر کے ویکھے. جی جی. اور پھر تیسرے مقام تے فرمایا ایک سبب ہے اور ایک رب ہے. فرمایا سبب دے پیچھے رب ہے. تو ہن ویکھنا پوے گا کہ اس آیت دے نازل ہون دا کی سبب ہے. جڑی تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیا کریمہ دی نازل ہون دا کوئی نہ کوئی سبب ہے. تو سبب دے پیچھے رب ہے. سبب دے پیچھے رب ہے. جناب حافظ حبیب الرحمان صاحب میرے دوست بھی ساتھ تشریف فرما نے. تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما نے کہ میں مالدار ساں. میں مالدار ساں. اللہ کریم نے مینوں ادو مال عطا فرمایا جدوں دور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی زمانہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وچ میں مالدار ساں. تے ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں گھر وچ نہ عقل تے محبت دا چیڑا لگ گیا. عقل کہن لگی جتھے دل کردے مال خرچ کر لے. محبت کہن لگی ہوش نال کری. جی جی. محبت کہن لگی بھی مال نو اگر خرچ کرنا ہے تے ہوش نہ کری. اس آخیا کیویں؟ اس آخیا رب نہیں میں کرنی ہاں. کیونکہ مال رکھ کے علامہ مولانا عبد القدوس چشتی سیالوی صاحب کی بلا مال رکھ کے بندہ کدی نہ کدی غلط پینڈے بھی پی جاندہ ہے. کیونکہ عقل ایار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. کیونکہ عقل تو بچار ہی دینی ہے. تے عشق تے محبت جڑی ہے بچار نہیں دیندی، وپار دیندی. کہندی ہے سودا کار اگوں جڑی ہوے گی ویکھی جائے. سودا کار جڑی ہوے گی ویکھی جائے گی. ہن صحابی رسول بھی ہوے تے مالدار بھی ہوے تے اللہ دا کڈا کرم ہے مال دا ہونا. میں قرآن پڑھن لگا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا جدوں جمعے دی نماز کامل کر لو پھر اللہ دی زمین وچ منتشر ہو جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دے فضل دی تلاش کرو. اس فضل تو مراد مفسرین فرماندے نے رزق. اللہ فرماندا ہے مال میرے کولو لے لا، گونگا نہ بن جائیں، اناڑی نہ بن جائیں، کم عقل کم ظرف نہ بن جائیں. مولا کی گل فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. فرمایا میرے کولو لے کے شکریہ ادا کری، میں گھاٹا نہیں دین لگا، میں زیادہ کر کے عطا کر دیواں گا. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ. فرمایا گونگا نہ بن جاویں، رزق میرے کولو لے لویں، لے کے لب کھول کے میری یاد کر چھڈی. یا اللہ پھر کی کریں گا؟ فرمایا بخشش میں عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں مالدار سا. قرآن پاک نے مال دا تذکرہ کر دیا ہویا. بڑے بڑے پہلو ارشاد اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فرمایا مال تے اولاد تھوڑے واسطے آزمائش. میرے
پیرے کامل عارفاں دے سلطان جدو مال ول گئے مال دا نقشہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا ادی لعنت دنیا تے ساری دنیا ادارہ جن رب دے راہ خرچ نہ کیتا او لیسن غضب دیا مارا ہو پیوا کھولو اے پتر کو گیندی پٹھ دنیا مکارا ہو جنہ ترک دنیا آدھی کیتی میرا کامل بہو او تے لیسن باغ بہار فرماندے نے عقل تے پریت دا محبت دا چہڑا پہ گیا عقل کہن لگی جتھے دل کر دے ذرا غور کرنا ایک بات ایک سادی جی دنیاوی انداز نہ حافظ علامہ یوسف قمر صاحب عرض کرا سادی جی ایک دنیا ہے سادہ جرنگ ہے کہ جڑا بندہ مالدار ہوندا ہے نا ایک باری اندر تے آکڑ دا ناراض ہو گل غلط ہے کہ صحیح ہے ایک باری اندر آکڑ دا ہے لیکن عاشق کہندا ہوں بے شک آکڑن نال مال نہیں ہونا خلیفہ اول ثانی اسنین ہما فی الغار تاجدار صداقت ملت اسلامیہ دا پہلا عاشق اور ملت اسلامیہ دا مولانا پہلا مومن آپ فرماندے نہیں مال رکھ کے آکڑ دا کی تعلق ہے مال جی انہیں تین دے چھڑیا تے پھر مال نو جمال تے خرچ کریا پھر سودا کرن دی کی لوڑ ہے ایمنی ابو بکر نے ارشاد فرمایا مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے لیے آپ فرما دینے کہ عقل کہنے لگی بھی جتھے دل کردہ خرچ کر لے محبت کہنے لگی راہبری میں کرنی ہے بارگاہ محبوب جاتے محبوب نو پوچھ کیوں سجے کبھی جان دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں اچھا پھر صحابی دا ایمان دیکھو اسا مسئلہ پوچھنا ہوئے نا مولانا کسے نو کنے نو پوچھنا ہوئے چوکے چکلار دی جکاری صاحب حضرت صاحب مولانا شفیق صاحب انت صاحب مسئلہ کس طرح مولانا نصر صاحب مسئلہ کس طرح یعنی یہ نہیں دیکھنا ہوں صحابی کو پوچھو کہ محب اگر محبوب دے بوئے تے جا کے کوئی گل پوچھی تو کیوں نہیں پوچھ دا ماشاءاللہ طالب اگر مطلوب دے دروازے تے جا کے گل پوچھ دے مرید اگر پیر کامل مرشد بر حق دی بارگاہ سے جا کے اگر وہ کوئی بات پوچھ دے تو کس طرح پوچھتا صحابی فرما دے نے میں ٹر پیا بارگاہ محبوب والتے عقل کہنے لگی دھیان نال دروازہ رسول ہے تو ہوش نال جاویں پہلی تو بات ہے پی ہر صحابی مزاج نبوت نو پرکھ کے گل کر دے جدو مولانا پتر پیو دے مزاج نو پرکھے تھی ماں دے مزاج نو پرکھے یار یار دے مزاج نو پرکھے تے شاگرد استاد دے مزاج نو پرکھے تے مرید پیر دے مزاج نو پرکھے تے صحابی رسول دے مزاج نو پرکھے تے پھر اتوں بھی قانون بننے اتوں بھی قانون بن جاندے نے تو ہن صحابی فرماندے نے کہ میں سب تو پہلے تے محبوب کریم علیہ السلام دے چہرہ اطہر ال ماریا نا تیران سبحان اللہ جدو حضور پاک دے چہرے وال ویکھیا کو میرا تہاڈا ویکھنا تے نہیں نا تے صحابی فرماندے نے ایتھے مینوں مسکراہٹ نظر آئی جدو مسکراہٹ نظر آئی نا تے اندر دے دل دی کلی کھل گئی تے اندروں آواز آئی حسن اج جوبن تے بیٹھا ہے تے عشق بھی چلیا جی یار دے بیڑے دا طواف کرن تے ذرا نا اکھاں چہرے تے لا کے نا تے یار دی مرضی ویکھ کے گل کری بڑے ادب نال نیڑے ہو کے نا عرض کیتی یا رسول اللہ جی جے اجازت دیو تے جی کوئی گل پوچھ لیں جی
مولانا عبد القدوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اجازت ہوئے تو کوئی گل پوچھ لما حسن دا وارث بھی ناز وچ بیٹھے اسی تے آپ نے فرمایا جڑی دل کر دے پوچھ لے سبحان اللہ جڑی دل کر دے پوچھ لے عرض کی آقا مال میرے کول بڑا ہی مال ہے میں مالدار ہاں تو یا رسول اللہ دسو جی میں انہوں کتے خرچ کراں اتلے نے بھی قدرتی کنا دے نال سن کے نے فرمایا جبریل الرحمن یا اللہ کی گل فرمایا ویکھ اس عاشق دے گل تے مینوں بڑا لطف آیا قادر ہو کے مینوں بڑا ہی لطف آ رہا مولا تین کا لطف آ گیا فرمایا ویکھ دتا رزق میں ہی تے مینوں نہیں سو پوچھا میرے یار نوں جی جی تھکتے نہیں گئے جی گل شروع ہونے لگی ہے ہاں جی وکر رزق میں دیتا ہے علماء کرام بیٹھے نے حالانکہ ذاتی طور تے رزاق تے اللہ ہی ہے بے شک کیوں جی بولو ذاتی طور تے رزاق اللہ ہی ہے تے او دی قدرت دے نظارے ویکھ کے مسکرا پے تے فرمایا جبریل اور آویں نے ویکھے نا اس عاشق دی گل کتنی پسند آئی ہے دتا تے میں بے شک تے مینوں نہیں پیا پوچھدا ماشاءاللہ بھی میں کتھے لانا ہے کتھے خرچ کراں تے پوچھا میرے محبوب نو جا کے فرمایا دی ادا بڑی پسند آ گئی ہے جبریل قیامت تک محمد دی امت دا بھلا نہ کر دینا قیامت تک مصطفیٰ علیہ السلام دی امت دا بھلا نہ کر دینا ہن دیکھو نا گل تے زمین تے ہو رہی ہے کتے گل ہو رہی ہے بولو کتے گل ہو رہی ہے خالق کائنات نے قدرتی کنا نال سنیا مولانا تے جدو قدرتی کنا نال سنیا نا تو دی قدرت بھی ہس پئی مسکرا پئی گل تے سمجھو یار او دی قدرت بھی مسکرا پئی فرمایا جبریل اور آویں نا کہ یا اللہ کی گل فرمایا ویکھ کیڈا سونا سبب بنیا ان کو قرآن نہ نازل کر لو تھوڑا سواب بنے اللہ جاندا ہے آواز تلیوں کی یاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں مال کتے خرچ کرا اوہی قرآن وچ ذکر آ گیا فرمایا یسألونک ماذا ينفقون اے واللیل دیاں زلفاں والیا اے سوال پیا کردے مال نو میں کتے خرچ کرا سونیا ذرا لب کھول میٹھا میٹھا بول رات تے حصہ بیت دے نہ پیا تسی بھی ذرا مل کے گل سنو ماشاءاللہ ہے نا سونیا ذرا لب کھول محبوبہ تجھے لوں فرما دیو پوچھدا جو پیا مال کتے خرچ کرا پنجابی دا ایک محاورہ ہے مولانا اگر میں کام کرنا نہیں جانتا تو کسی میں ضعیف آدمی نے پوچھاں گا وڈیرے آدمی نے پوچھاں گا تجربہ کار بندے نے پوچھاں گا کی پوچھاں گا کیا میں فلانا کام کرن لگا ہاں تو کیا یہ میں کر لواں وہ بزرگ کہن گے کر لو میں آکھاں گا جی کیوں وہ کہن گے تواڈے لئی چنگا ہے میں کہ جی کیوں وہ کہن گے میں چونکہ اے کام کردا جی جی چونکہ میں یہ کام کردا رہا وا تے تسی کر لو یہ کام ہن صحابی پوچھدا کہ مال کتے خرچ کراں اتلا فرمادا ہن اینوں تو پتہ نہیں نا کہ کتے خرچ کرنا ہے میں نہ قانون بناواں ماشاءاللہ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اچھی کبو سبحان اللہ فرمایا سونیا لب کھول مٹا مٹا بولے نو کہہ جو میں انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا واللیل دیاں زلفاں والیا اینو پکیدہ لباں وچوں ارشاد فرما دیو جڑا تیرے کل نفقہ ہے جڑا تیرے کل مال ہے اینو اپنے ماں پیو تے خرچ کر میں رب کے کہنا وا پیا چنگائی تیرے لئی چنگائی جی 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 بہت اچھا ہے تیرے واسطے اچھا
علماء کرام بیٹھے نے خادم ہون دی حیثیت عرض کرنا ماپے رب دا غیر نہیں غیر نہیں وہ بولتے چھوڑو کی ہو جائے گل تو سمجھنا لیے نا ماپے غیر نہیں تے اللہ آپ کہہ رہا ہے اینا نہ کچھ کر اینا نہ کچھ ماں پیو تے اختلاف ہی نہ آریان نو بدھ مذہب نو نہ ہندو نہ سکھ نو نہ کافر نو نہ منافق نو ماپیاں دا تے انکار ڈنگراں نو بھی نہیں جانوراں نو بھی نہیں حیواناں نو بھی نہیں ذرا غور کر کے دیکھ اللہ نے فرمایا واللیل دیاں زلفاں والے ننواک وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے ارشاد فرمایا میں صرف امت مصطفیٰ علیہ السلام نو حکم ہی نہیں فرما رہا بلکہ ذرا غور کرو ایسا پختہ وعدہ لیا اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھو لو قوم بنی اسرائیل دیکھ لو ایسا پختہ وعدہ لا تعبدون الا اللہ واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا پروردگار اپنے بندے نال کنا پیار کردا ہے مطالبہ انج تے بے نیاز ہے نا مولانا اللہ دی ذات انج تے ناراض ہو گئے ہو بولو تو صحیح اللہ دی ذات انج تے بے نیاز ہے تے مطالبہ کڈا سونا ہے او میرے بندیا ماشاءاللہ او میرے بندیا یا اللہ کی گل ہے فرمایا وعبد اللہ میرے دیتے ہوئے جسے نو میری بارگاہ چکا کے کدی عبادت کر ہاں میرے عطا کردہ وجود تینوں میں دیتا نہیں یہ دیتا تے ایڈا تڑی دا وجود کدی میرے ال بھی چکا کے ویکھیا کر کی بھی گل بیو کو محتاج تے نہیں عبادت میری تہاڈی دا تے پھر کی فرمایا وعبد اللہ پہلی گل دوجی فرمایا والا تشرکو بی فرمایا مت شریک بنائی کسے شے وچ جے تو شریک بنا لیا الا شرک لظلم عظیم اگر تو شرک کر لیا میرا شریک بنا لیا تے بڑا وڈا ظلم کریں گا میں بڑے ادب نال دستک دے کے او دے قدرت دے بوئے تے عرض کیتی میرے مالک میرے خالق میرے معبود حقیقی میرے مسجود حقیقی ذرا اے تے فرما تیرا کوئی شریک ہے وے کہ نہیں فرمایا میں تیرے نال مطالبہ کیتا کہ شے وچ میرا شریک بنائی نا اگر تو بنا لیا تے بڑا ظلم کریں گا فرمایا میں شرک معاف نہیں کرنا یا اللہ ذرا دست سے تیرا شریک ہے وے کہ نہیں آواز لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین انہیں قدرتی زبان میں ارشاد فرمایا لڑن دی لوڑ کوئی نہیں میرا شریک ہے ہی کوئی نہیں پتہ لگ گیا جدا ہے ہی کوئی نہیں سانو بنان دی لوڑ قدرتی زبان چو افصاف کہہ رہے ذات کہ میرا تو شریک کوئی نہیں بولو تو پھر رولا کہتا ہویا بولو بولو میرا تو شریک ہن اللہ دا غیر ماں پیو اللہ پہ فرماندا ہے ہونا سیدھا ہویا قل ما ينفقتم من خیر فللوالدین آؤ ذرا اقوام عالم دی سیر کر کے ویکھیے پچھلیاں قوماں کو پوچھئے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا ووصينا الانسان بوالديه اللہ کریم بار 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 وصیت کر رہا ہے اللہ وصیت کر رہا ہے ماں پیو دے بارے ہوں ذرا غور کرنا مولانا کئی باری سوچی دا بھی یا اللہ جتھے تیری عبادت ہے نال ہی ماپے نے سبحان اللہ ہن عظمت والدین دی تے ایک ہی گل سمجھ لو نا بھی جتھے تیری عبادت ہے اوتھے ماپے نے جتھے شکر ہے اوتھے نال ہی شکر ہے یہ وجہ کی ہے
سبحان اللہ تینوں خدا رسول خدا ہو کے تینوں انبیاء تو بعد ماپے نال بڑا ہی پیار ہے تین ماپے نال بڑا ہی پیار ہے اللہ کریم فرماندا ہے بھولے پنچھی تینوں سمجھ نہیں لگی کہ میں کیوں پیار کرنا یا اللہ کیوں کرنا فرمایا گل اے کہ میں جو ہے ہی بے نیاز ہاں تو میں تینوں بے نیاز ہو کے پالنا ہے جے کوئی من دے تد بھی میں پالیا ہونا کوئی نہیں منتا تد بھی میں پالی ہونا کافر نو بھی پالی ہونا مشرک نو بدعتی منافق نو بھی پالی ہونا آرین بدھ مذہب سکھ ہندو مت نو بھی پالی ہونا تے مسلم نو بھی پالی ہونا تے یا اللہ بار بار نال نال اما ابے نو کیوں لئی پھرنا توجہ ہے ذرا سادی جی گل پیا کھانا بھی اما ابا تے ساڈا ہے انہاں نو کیوں نال رکھے اللہ فرمایا گل اے کہ میں بے نیاز ہو کے نا مینوں تیرے کول بندے مطلب کوئی نہیں میرے پیر باہو نے رسالہ روحی شریف دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے بندے اگر تو اللہ وال رجوع کر لویں تے تیرا ہی بھلا ہے سبحان اللہ تے ادھروں آواز آندی ہے جے تو نہ رجوع کریں گا تے مینوں کادا بھار ہی میں تے اللہ سمادا گل سمجھو جی اگر تو رجوع کر لویں گا تو پھر تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا خالق ہاں تو پھر جے تو رجوع میری طرف کر ہی لیں گا فمن کان یرجو لقاء ربہ فرمایا جے اگر تو میری لقاء دا میرے ملاپ دا میرے ملن دا میرے قرب دا میرے وصال دا میرے جمال دا اگر تو تمنا کر ہی لیں گا تو پھر میں تیرے نیڑے ٹوک پواں گا تو جے تو نہ آویں گا تو میں تے اگے بے نیاز جی 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 ناراض نہیں ہوئے ادھر میں بات نال نال لے چلا میں تے اگے بے نیاز ہاں تے پھر ایڈی کیڑی گل ہے اچھا جی فرمایا میں تے بے نیازی شان رکھ دیا ہویا میں تینوں پالنا جوان کرنا سارا کچھ کرنا وا تے پھر ویکھے نا نکیا ہوندے تیرے ماپے بھی تینوں بے نیاز ہو کے پال دے نے نہ پے ہاں جی اے شان پھر سبحان اللہ کی میں کی میں کھاونے تے کیڑی میں گل آکھاں اللہ اللہ خدمت ماں دی اے کر کے یارا پڑھ کے ویخ کتاب اللہ دی مجھے نہیں ہوتے نو وی سارا پڑھ کے ویخ کتاب اللہ دی مجھے نہیں ہوتے نو وی سارا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے ہیں سفر کردیاں آپ فرماندے نے مینوں تھکن محسوس ہوئی میں اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ پیش کرنا کیونکہ نبی دا تعلق ڈائریکٹ اللہ دے نال ہے اللہ دے پیغمبر نے عرض کی مولا مینوں تھکن محسوس ہے کوئی سواری چاہیے فرمایا میرے پیارے کلیم اس پہاڑی دے پیچھے میرا ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے اونوں جا کے آ ادھر ولایت ادھر نبوت جدو ولایت نو نبوت دی خوشبو آئی انہیں گوڈیاں چوں سر چک کے عرض کی حضور آؤ کیویں تشریف لے آئے ہو آپ نے فرمایا میں مسافر ہاں مینوں سواری چاہیے عرض کی لاجپال بیٹھ جا میں سواری پیش کر دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے مینوں خیال آیا جنگل بیابان وچ بیٹھا سواری کتھوں دے گا یہ پہاڑی دی اوٹ وچ بیٹھا نہ کوئی ایتھے نگر نہ کوئی ایتھے گرائیں نہ کوئی ایتھے دیہات نہ کوئی چکتے نہ پنڈے ایک کتھوں لیا کے سواری دے گا اس مرد مومن نے انج نبوت دے چہرے وال اکھاں چکھاں پائیاں عرض کیتی لاجپالا ذرا بیٹھتے جا تشریف تے رکھو میں سواری پیش کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے میں ویکھے ایک بادل دا ٹکڑا آسمان تے جا رہا ہے اس اللہ دے بندے نے شہادت دی انگل اٹھا کے کہنے لگا تھلے آ جا مینوں سواری دی لوڑ ہے تھلے آ جا مینوں سواری دی لوڑ ہے او جڑے ویلے تھلے آیا سواری دی شکل اختیار کر گیا آپ فرماندے وکلم اللہ موسیٰ تکلیم مینوں خیال آیا اللہ نال تے گلاں میں جا کے کرنا وا اے کون ہے جڑا پہاڑی دی اوٹ وچ بیٹھ کے اللہ نال یارانہ لائی بیٹھا
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے کون ہے جڑا پہاڑی دی اوٹ اندر بیٹھ کے اللہ نال یارانہ لائی بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سواری تے بہنا تے بھول گیا۔ میں پوچھنا تو کون ہے؟ اجازت ہوئے تے گل کر دیا۔ اس عاشق نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور پہاڑاں وچ بیٹھے ہی اسے واسطے ہیں کہ مینوں پتہ لگے میں کون۔ ایک خلوت اسے واسطے ہی بیٹھا وا کہ مینوں پتہ لگے میں کون۔ میرے پیرے باہو نے یہ نقشہ بیان فرمایا۔ جی جی میرے خیال ہوں تسی تھکے ہو نا؟ کیوں بھائی ہاتھ کھڑے کرو ہو والا جڑے اکے ہو۔ سبحان نہیں میں کدو آخیا اتوار میں تو گل ہی نہیں کو کیتی جمعرات والی، میں تو صرف تانوں اجے پوچھنا پیا۔ عزیزم کہہ رہے سن بڑے آئے نے ٹر گئے نے، میں نہیں اصل وجہ ہے یار بھی کھرے کھرے رکھ کے گل توڑنا۔ جنہاں دی قسمت سرکار دا ذکر ہے انہیں سننا ہی سننا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا اے تن رب سچے دا خجرا وچ پا فقیرا وفی الفسکم وچ پا فقیرا چاہتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر یاب حیاتی ہوں پر ذرا شوق دا دیوا اے بال اندھیرے مطلبی یار کھڑاتی ہوں جڑ مرن تو پہلو مرگنی کامل باہو انہا حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کی کرنا تو کون ہے؟ ماشاءاللہ بابا بلے شاہ صاحب قصور دا تاجدار اسے گل تے بحث کر دینے کی جانا میں کون۔ وہ تو اڑے نا گل کرنا سبحان اللہ کی جانا میں اے سونا پین پوشاک آیا آدم اپنا نام درایا بن بیندا نبیاں دا سلطان۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم درا آپ نے پوچھا کی کرنا عرض کی لاجپال عبادت تو بعد صوم و صلاۃ دی پابندی تو بعد کی کام کرنا ہے؟ عرض کی حضور 40 سال کنے 40 سال ساڑھے مسلمان نے 40 دیہڑے نہیں لنگ دے 40 سال کنے 40 سال بولتے چھٹو 40 سال میں اپنی ماں دی خدمت کی تھی۔ جڑے والے ماں دے فوت ہون دا وقت قریب آیا میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے ماں پہ مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی باپ مرے محمد بخشا ماں مرے اے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں مرے تے ماپے مک دے ویر مرن ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا مک جاندا جے میلا۔ حضرات محترم اگے چل کے میں عرض کرنا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیڑا کام کرنا ہے؟ عرض کی تھی لاجپال 40 سال
مکمل میں ماں دی خدمت کیتی ہے مسلمان سینے تے ہاتھ رکھ آپ کہندا پیا حضور جدوں میری ماں دے فوت ہون دا وقت قریب آیا میری ماں نے فرمایا بیٹا آ میرے سینے نہ لگ جے چھاتی وچوں دودھ پیندا نے آوے پترا ذرا جاندی واری پردیسن ماں نو کلاوے وچ لے لے اے موسیٰ علیہ السلام نال گل پیا کردا حضور میں ماں دے سینے تے اپنا منہ رکھیا پچھو ہونا پترا کھلو پچھو ہونا ماواں کھلو جڑیاں آخری واری اپنے سینے تے اولاد نو لٹا لیندیاں نے اے لمحہ عنوان ہے آپ کہندا عرض کیتی حضور جڑے ویلے میری ماں نے مینوں سینے تے لٹایا لٹا کے انجا آسمان ول ویکھ کے کہندی نیلی چھت دیا مالکا انہیں 40 سال تیری رضا دی خاطر میری خدمت کیتی آ مینوں پہلی گل دس جہنم دی اگ حرامی کہ نہیں گل کر میرے نال ویکھ ماں دا کتنا وڈا دعوی ہے گل کر میرے نال ندائی میری بندی جہنم دی اگ ادا دے حرام اے بخشیا ہوئے پھر عرض کی تھی میرے مال کا 40 سال دی خدمت دا صلہ میں کچھ نہیں مانگ دی یہ نہیں عرض کرنی ہے جدوں بھی میرا بچہ کوئی دعا کرے اے دی دعا ٹالی نہ عرض کی تھی لاج پالا میرا کوئی کمال نہیں اے میری ماں دی مہربانی ہے ہاتھ میں چکنا وا قبول کر لے دے تکبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل ہے دوسرا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ فرماندے نے میں گھر بیٹھا ہویا مینوں اللہ دی طرفوں لقا ہویا آصف بن برخیا اپنے وزیر نو نال لو سمندر دے ساحل تے چلے جاؤ آپ فرماندے نے میں سمندر دے ساحل تے آصف نو نال لے کے گیا چند قدم میں چلیا مینوں کوئی چیز نہ نظر آئی آپ فرماندے نے آصف جی حضور فرمایا تو ویکھن والا مینوں تے کوئی چیز نہیں نظر آئی آصف ہی واپس آ کے کہندا حضور مینوں بھی کچھ نہیں نظر آیا میری سرکار نے فرمایا ٹھہر جا پھر عام بندے دا ویکھنا کچھ ہو رہے نبی دا ویکھنا کچھ ہو رہے حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر دے ساحل تے کھڑے ہو گئے نبی نے انج کر کے اکھ کیتی دل وال دل کیتا دل بر وال سارے کہہ دیو سبحان اللہ ایویں نہیں میرے پیرے باہو فرمایا دل دریا او سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے وہ وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے ہو 14 طبق او دلے دلنر تمبو مانگر اتانے ہو جم جم جیوے شالا جگ جگ جیوے میرا کامل باہو جڑا دل دی رمز پچھانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری آپ نے اس طرح کر کے تیان ایٹھا کیتا فرمایا آصف جی حضور فرمایا چھال مار جی کو ساڑھے وڑگا عاشق ہوندہ میرا آجا بیو سبحان اللہ ساڑھے وڑگا عاشق ہوندہ ہاتھ مار کے اگنا تسی آپ ہی نہیں چھال مار لیں سبحان اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے عاشق جو ہے ایسے ہی سبحان اللہ صدقے جان علامہ حافظ دیوان حافظ کے اندر مولانا کی اسم مبارک جناب دا محمد افضل مولانا محمد افضل صاحب دیوان حافظ چاپ ارشاد فرما دینے حافظ صاحب فرما دینے بس یار دیدام یکراد کرد تیگ آپ فرما دینے میں جنی ماری بھی ویکھے جدوں بھی ویکھے نا تلوار دا کام ہے ایک نو دو کر جانا
ماشاءاللہ بے شک ایک نو بولو تو یار ایک نو آپ فرمانے بسیار دیدہ یکے دو کرد تیگ تلوار عشق ببی دو را یکے کند آپ فرمانے نے جتے لوہے دی تلوار چل دی ہے نا اوتے ایک نو دو کر جاندی ہے تے جتے عشق دی تلوار چل دی اوتے دوواں نو ایک کر جاندی تو آصف بن برخیہ پھر یاد رکھو کہ اس وقت تک ولی ولی نہیں بنتا جب تک مزاج نبوت واقف نہ ہوئے جی کیوں جی جب تک مزاج نبوت واقف نہیں ہوئے گا اس وقت تک ولی ولی ہوں آصف بن برخیہ نے پتا سی